صدیق اکبر کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیرافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے۔ کیو ٹی وی کا خصوصی پروگرام آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پے کرے صدق و وفا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس تعلق سے خصوصی سیریز ہے اور ہمارے نوجوان ساتھی بھی اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ بہت ہی بنیادی باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ کی حوالے سے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ ایک عمل کا جذبہ بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ آئیے ہمارے نوجوان ساتھیوں کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے بیٹا آپ لوگ؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں ماشاءاللہ۔ چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، گزشتہ نشستوں میں ہم نے بہت سارے پہلوؤں پر کلام کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا راہ خدا میں مال خرچ کرنا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا غلاموں کنیزوں کو آزاد کرانا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہجرت حبشہ کا ارادہ کرنا اور ہجرت مدینہ کا بالفعل اہتمام کرنا اور نبی مکرم علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں رہنا، یہ گفتگو ہمارے سامنے آ گئی۔ مدنی دور کا مزاج بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ مدنی دور میں قتال فی سبیل اللہ کے تقاضے بھی آئے، اللہ کی راہ میں جنگ کا معاملہ بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور میں دیکھتے ہیں، اور اللہ کی کتاب قرآن حکیم قتال کے حوالے سے بھی ہمیں رہنمائی عطا کرتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 میں قرآن کریم کا حکم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو ان کفار سے مشرکین سے قتال کرو، جنگ کرو، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین کل کا کل کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال بھی خرچ کرنا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جان بھی لگانی ہے، اور اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر اگر قتال یعنی جنگ کا تقاضا آئے تو اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب کا موقع، صلح حدیبیہ کا معاملہ اور فتح مکہ کا معاملہ، غزوہ تبوک کا معاملہ، غزوہ حنین کا معاملہ، یہ غزوات نبی مکرم علیہ السلام کے عہد مبارک میں جو پیش آئے، ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ گویا قرآن کریم بتاتے ہیں نا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے مالوں سے بھی اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور اپنی جانوں سے بھی، مال کو بھی لگاؤ اور جان کو بھی لگاؤ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال بھی خوب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے اور اپنی جان کو بھی لگایا کرتے تھے، اور غزوات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شرکت فرمائی، جیسے کہ مشہور غزوات کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے، غزوہ بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، اسی طریقے پر صلح حدیبیہ کا معاملہ جہاں مسلمان عمرہ کرنے کو گئے لیکن اس کے بعد صلح کا معاملہ پیش آ گیا، فتح مکہ کے معاملے سے ہم واقف ہیں، غزوہ تبوک کو ہم جانتے ہیں، غزوہ حنین کے ہمارے علم میں ہے معاملہ۔ ان غزوات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک رہے، تو گویا جان سے بھی راہ خدا میں جہاد کرنے اور مال سے بھی کرنے، دونوں کا ثبوت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ قرب حاصل تھا۔ ہم نے ابتدائی جو پروگرامز کی ان میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک ارشادات آپ کے سامنے پیش کیے، جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا ہے۔ وہیں یہ ذکر بھی آیا تھا کہ جب کسی معاملے پر حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں صحابہ کی رائے ایک ہو جاتی تو اللہ کے رسول کیا فرماتے؟ میں ان دونوں کی رائے اگر کسی ایک معاملے پر ایک ہو جائے تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں کرتا۔ تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بڑے قریبی صحابہ میں اور مستقل حضور کے مشوروں میں وہ شامل رہا کرتے تھے، یہاں تک ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، بہت توجہ رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اور بالخصوص آخری ایام کا معاملہ 17 نمازوں کی امامت، کتنی؟ 17 نمازوں کی امامت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی ہے۔ کتنی؟
17 نمازیں، حالانکہ اللہ کے رسول موجود تھے لیکن آخری ایام میں کچھ اللہ کے نبی علیہ السلام کو مرض کا معاملہ بھی تھا، کچھ بیماری کا معاملہ بھی پیش آیا تھا، تو 17 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی امامت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس سے معلوم ہوا یہ اشارہ اللہ کے رسول عطا فرما گئے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے، تو امت کے امام کون ہوں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک بات پتہ چلی آپ کو، ایک اور انٹرسٹنگ بات، آپ اور ہم جانتے ہیں حج تو فرض ہے نا، لیکن ہر ایک پر تو نہیں ہے، صاحب استطاعت لوگوں پر سن 9 ہجری میں حج کی فرضیت کا حکم آیا، سن 9 ہجری میں، ہجرت کا 9واں سال۔ اس سال جو ہجرت کے 9ویں سال فرضیت آئی حج کی، تو حج مسلمانوں نے ادا کیا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلے سال 10 ہجری میں حج ادا فرمایا۔ تو 9 ہجری کے حج کے امام کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ اعتماد بھی ان پر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان کو آگے رکھنا امت کے حوالے سے، یہ اشارہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود عطا فرما رہے۔ تو سن 9 ہجری میں جو حج ادا ہوا، سن 9 ہجری میں جو حج ادا ہوا، اس کی امامت کس نے کی تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امیر حج بھی تھے۔ تو مسلمانوں کی 17 نمازیں باجماعت ان کی امامت دور نبوی میں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائی رضی اللہ عنہ، اور حج کے بھی امیر وہی مقرر کیے گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام یہ اشارہ عطا فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد مسلمانوں کی امامت کی ذمہ داری اور مسلمانوں کے خلیفہ ہونے کی ذمہ داری کس پر آئے گی؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر۔ یہ مدنی دور کے حوالے سے 2-3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، ورنہ مدنی دور سے مراد آغاز وحی سے لے کر ہجرت تک 13 برس ہیں، اور ہجرت کے بعد 10 برس ہیں جو مدینہ شریف میں نبی علیہ السلام نے گزارے۔ کل نبوی زندگی آغاز وحی کے بعد کتنی ہو گئی؟ 23 سال کی۔ کتنے سالوں کی؟ 23 سال کی۔ 13 سال کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں آغاز وحی کے بعد، اور 10 سال کہاں ہیں؟ مدینہ شریف میں۔ یہ کچھ اہم واقعات ہم نے آپ کے سامنے رکھے، اور آج جو بات سامنے آئی کہ مدنی دور میں قتال کا میدان بھی سجا اور راہ خدا میں جان لگانے کے تقاضے بھی آئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً تمام ہی غزوات میں شریک رہے، راہ خدا میں بھی ان کا مال خرچ ہوتا رہا، اور وہ جان بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار رہتے، اور ہمیشہ غزوات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ اب ان واقعات کے بیان کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے اندر بھی ایک ارج پیدا ہو، ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہو، ہمارے اندر بھی ذوق پیدا ہو، ہمیں بھی انسپریشن ملے، ہمیں بھی موٹیویشن ملے، ہمیں بھی ترغیب ملے کہ ہماری جان بھی اللہ کے دین کے لیے خاطر لگ جائے، ہماری جان بھی اللہ کے دین کی خاطر لگے، اور ہمارا مال بھی اللہ کے دین کی خاطر لگے۔ کیوں؟ جان کس نے دی ہے؟ اللہ نے، تو اسی کو لوٹائیں، اسی کے دین کی خاطر لگائیں۔ مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، تو اسی کے دین کی خاطر لگائیں۔ ہاں کمائیں، گھر والوں پر بھی خرچ کریں، ابھی تو تعلیم حاصل کریں، کل کمائیں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہو گیا، لیکن ہمارا مال اللہ کی راہ میں بھی لگنا چاہیے، ہماری جان اللہ کی راہ میں بھی کھپنی چاہیے۔ ہمیں جان سے بھی جہاد کرنا، اور ہمیں مال سے بھی جہاد کرنا ہے، اور اس کی بہترین مثال پیکر صدق و وفا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اور پھر ایک اہم نقطے کے طور پر بات یہ آئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بہت قریب تھے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی علیہ السلام بڑا ان پر اعتماد فرمایا کرتے تھے، اپنے مشوروں میں ان کو آگے رکھتے تھے، اور مسلمانوں کی 17 نمازوں کی باجماعت نماز، 17 نمازوں کی امامت صدیق اکبر نے فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حج کا امیر بھی اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو مقرر فرمایا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک کے تعلق سے جب تک آپ موجود رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کچھ واقعات ہمارے سامنے آ گئے۔ آئندہ کی نشست میں جب ہم بات کو آگے بڑھائیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، دنیا سے آپ کے تشریف لے جانے کے بعد کے معاملات کیا ہیں، وہ آئندہ کی نشستوں میں ذکر ہمارے سامنے آئے گا۔ البتہ پھر وہ نقطہ دہرا لیں، یہ سارے واقعات کیوں بیان ہو رہے ہیں؟ صرف انفارمیشن کے لیے نہیں، صرف نالج کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پیارے صحابہ کرام کی زندگیاں ہمارے سامنے آئیں، ان کی مبارک سیرتیں ہمارے سامنے آئیں، اور ان کی مبارک سیرت اور ان کے واقعات کو سن کر ہمارے اندر بھی عمل کا جذبہ پیدا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ، اللہ کے دین کے لیے وقت دینے کا جذبہ، اور کبھی دین کا تقاضا ہو تو اللہ کی راہ میں جان تک کو پیش کر دینے کا جذبہ۔ ہے تو بھاری بات،
ہے تو مشکل بات، مگر جب ایمان کی دولت بندے کو میسر آئے تو بندہ ان کاموں کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اور انبیاء کے بعد سب سے قیمتی جماعت ایمان والوں کی، سب سے قیمتی جماعت پوری دنیا میں کس کی ہے؟ صحابہ کرام کی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں بھی ٹاپ پر کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے واقعات سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایمان سب سے زیادہ جو بڑھتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات کو سن کر۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا ایمان جو بڑھتا ہے سب سے زیادہ وہ کس ذریعے سے بڑھتا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے واقعات کو سن کر میرے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارا سیرت کا بیان، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا بیان، ان کی زندگی کے کچھ واقعات کا بیان، اس سے ہمیں کیا موٹیویشن لینی ہے، اس سے کیا ہمیں انسپریشن لینی ہے؟ ہمیں ایمان کی دولت وہاں سے ملے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہو، اور ہم بھی راہ خدا میں اپنے آپ کو کھپانے کی لگانے کی کوشش کریں۔ بڑا پیارا شعر ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہماری محنتیں بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لگیں، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا مال اور ان کی اولاد اور ان کے سارے وسائل اور خود ان کی جان و مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال میں آئے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کروڑہ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج جو گفتگو بیان کرنا اور پیش کرنا مقصود تھی وہ تو بات مکمل ہوئی۔ اب آپ کو معلوم ہے اس سیریز کا فارمیٹ یہ ہے کہ میری گفتگو کے بعد ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف ہم جاتے ہیں اور ان کے سوالات دے اور ان کے جوابات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں نوجوان ساتھیوں کی جانب، ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج کیا سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو پہلا سوال کن کی طرف سے آ رہا ہے؟ آپ کریں گے بیٹا؟ جی آپ بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ کہ آپ شہادت کی فضیلت ذرا بیان کرا دیں۔ شہادت کی فضیلت بیان کر دیں، بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ قتال کا ذکر آیا تھا نا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کا ذکر آیا، تو یہاں شہادت سے مراد اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے اس کو شہید کہا جاتا ہے، اس تعلق سے بات کر رہے ہیں۔ ورنہ شہادت کا مفہوم گواہی دینا بھی ہوتا ہے، دویم کلمہ شہادت، شہادت مانے گواہی، تو دین کی گواہی دینا بھی شہادت ہے، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنا بھی شہادت، دین کی دعوت دینا بھی شہادت ہے۔ مگر اس وقت جو سوال ہے وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جانے والے کے بارے میں۔ تو جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل یعنی شہید ہو جائیں، قرآن حکیم تو فرماتا ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل یعنی شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو جو راہ خدا میں قتل یعنی شہید ہو جائے ہمیشہ کی زندگی اس کو عطا ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی جو روحیں ہوتی ہیں نا وہ جنت میں سبز یعنی گرین سبز پرندوں کی طرح کھاتی پھیتی ہیں اور گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو شہید کے لیے سیدھا جنت کا معاملہ ہے۔ یہ فضائل ہیں شہید یعنی اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کے بارے میں، اور حدیث میں دعا سکھائی گئی اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اللہ اپنی راہ میں شہادت کا رتبہ مجھے عطا فرما۔ اور حدیث مبارک میں ہے جس کے دل میں شہادت کا شوق بھی نہیں ہے اور وہ مر گیا، نہ اس نے کسی قتال میں حصہ لیا نہ اس کے دل میں شہادت کا شوق تھا، اور اگر وہ مر گیا وہ نفاق کی حالت پر مرے گا، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، تو شہادت کا شوق تو ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سوال کون کر رہے ہیں؟ جی بیٹا بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج کے فرض ہونے کے حوالے سے کچھ فرمائیں۔ حج کے فرض ہونے کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگوں نے اسلامک اسٹڈیز میں بھی کبھی پڑھا ہوگا، اسلامیات میں بھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے لوگوں کے ذمے کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج کرے۔ تو صاحب استطاعت پر حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ، ٹھیک ہے۔ اب استطاعت میں بہت ساری باتیں ہیں، مثال کے طور پر بندے کے پاس اتنے اخراجات کے لیے پیسے ہوں جو حج کے تمام سفر کے اخراجات ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی شادی شدہ مرد ہے تو اس کی بیوی بچے ہوں گے تو پیچھے ان کے لیے جو بھی کھانے پینے کا دیگر اخراجات ہیں وہ چھوڑ کر جا رہا ہو۔ اسی طرح راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی جنگ نہ چل رہی ہو کہ بندہ جا ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بندے کی صحت بھی اجازت دے کہ وہ جا سکتا ہو، ایسی کچھ باتیں ہیں۔ پھر اسی طرح خاتون کے لیے محرم کی بھی شرط اہل علم جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، مزید تفصیلات ہیں، لیکن بات یہ سمجھنے کی کہ اخراجات وغیرہ یہ پورے ہونے کا امکان ہو تو استطاعت بنتی ہے۔
اور جس کی استطاعت ہے اس پر حج فرض ہوگا، اور جس کی استطاعت نہیں اس پر حج فرض نہیں ہوگا۔ البتہ اس میں کچھ تفصیلات اور بھی ہیں تو وہ ہمیں علماء کرام سے معلوم کر لینی چاہیے، جب موقع ہوگا تو معلومات ہمارے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گی۔ اگلا سوال کون کر رہے ہیں جی؟ آپ کریں گے؟ جی بیٹا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ صحابہ اکرام کے واقعات کا مطالعہ کس طرح کیا جائے گا؟ ماشاءاللہ، بہت پیاری بات ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات کا مطالعہ کس طرح کیا جائے۔ کوئی کہہ سکتے ہے بس واقعات پڑھ لینے چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ صحابہ کرام کے واقعات مختلف اعتبارات سے لوگوں نے، علماء نے جمع فرمائے۔ بعض آپ کو ملیں گے خلفائے راشدین کے واقعات، وہ پہلے پڑھ لیں، 4 خلفاء، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ کو کتابیں ملیں گی عشرہ مبشرہ کے حوالے سے، ٹھیک ہے۔ بعض مرتبہ 30 صحابہ کرام، 50 صحابہ کرام کے واقعات ملیں گے۔ تو ایک شکل تو ہوتی ہے کہ ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر ہیں رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے واقعات آپ پڑھ لیجئے، ان کو وہ کتابیں لے کر، کتابیں مختصر بھی ہیں، کتابیں طویل بھی ہیں۔ بہتر کیا ہے کہاں سے شروع کریں؟ مختصر کتابوں سے، ٹھیک ہے۔ پھر کبھی آپ کو واقعات صحابہ کرام کے ملیں گے ٹاپک وائز، کیا مطلب؟ صحابہ کرام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق، تو فلاں صحابی کا یہ معمول تھا، فلاں صحابی کے تہجد کا یہ عمل تھا، فلاں کا تلاوت کا یہ عمل تھا۔ صحابہ کرام کا انفاق کرنے کا عمل، انفاق کا مطلب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے، تو صدیق اکبر پورے گھر کا مال لے آئے تھے تبوک کے موقع پر، سیدنا عمر آدھے گھر کا مال لے آئے تھے، ہے نا؟ ایسے تو ایک ٹاپک کے اعتبار سے صبر کے واقعات، شکر کے واقعات، قناعت کے واقعات، سادگی کے واقعات، جنگ کے واقعات، انفاق کے واقعات، تو پھر ٹاپک وائز بھی معاملہ آئے گا۔ تو ہمارا مشورہ ہوگا پہلے ہم خلفائے راشدین کے واقعات کو پڑھ لیں، ٹھیک ہو گیا، پھر عشرہ مبشرہ کے واقعات کو پڑھ لیں، اور پہلے مختصر کتابوں سے شروع کریں، پھر اللہ توفیق دے گا تو بڑی کتابیں بھی پڑھیں گے۔ اسی طرح ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں، خواتین، ان کو ہم ریکمنڈ کرتے ہیں وہ ازواج مطہرات کی زندگی کا مطالعہ کریں، ٹھیک ہے۔ آج آپ میں سے کسی کی بہنیں ہوں، میری بیٹیاں ہوں، ٹھیک ہے، تو ان کو ہم کیا ریکمنڈ کریں گے کہ وہ ازواج مطہرات کے ام عائشہ کی زندگی کا مطالعہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی فاطمہ الزہرا کی زندگی کا مطالعہ کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضور کی ازواج مطہرات اور حضور کی بیٹیوں کا پہلے مطالعہ کر لیں، اور پھر ان کے بعد دیگر صحابیات کے واقعات بھی۔ پھر اسی طرح ایسی کتابیں بھی ملیں گی جیسے صحابہ کرام کے واقعات ٹاپک وائز ہیں، اسی طرح صحابیات کے واقعات بھی ٹاپک وائز مل جائیں گے، پھر ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ اس طرح چلیں گے تو آسانی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ آج سوالات بھی آپ نے سنے، اور بڑے عملی سوالات ہمارے نوجوان ساتھیوں کی طرف سے آپ کے ہمارے سامنے آئے۔ اللہ تعالی ہمیں مزید عمل کے اعتبار سے آگے بڑھائے۔ آج کی گفتگو یہیں ہم مکمل کرتے ہیں کیونکہ پروگرام کا وقت مکمل ہوا، اور پیکر صدق و وفا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سیریز کے تعلق سے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مقام و مرتبہ